امن چاہتے ہیں اور امن جو ہے غیرت سے چاہتے ہیں. امن جو ہے یہ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی بغیرتی سے امر چاہتے ہیں. ہم غیرتی قوم ہے, غیرت کے نام پہ انشاءاللہ لڑیں گے. کبھی ان کو طالبان کہا جا رہا ہے, کبھی مجاہدین کہا جا رہا ہے. ہمیں تو جو کہا جاتا ہے ہم وہی ان کو کہہ دیتے ہیں. ہمیں تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے مہمان ہیں, یہ ریفیوجیز ہیں. کیا پالیسی بنی تھی, کیوں بنی تھی, ان کو بارڈر پہ کیوں نہیں رکھا گیا تھا, ان کو شہروں میں کیوں بلایا گیا تھا, پھر ان کو واپس کیوں نہیں بھجوایا گیا تھا, پھر یہ خالی ایک صوبے یا دو صوبے میں کیوں تھے, یہ سارے پاکستان میں کیوں نہیں آئے تھے. اور بات یہ ہے کہ جب یہ خرابی آتی ہے سب سے زیادہ برنٹ کون فیس کرتا ہے؟ خیبر پختونخوا کرتا ہے جو اس وقت NWFP تھا, اور بلوچستان کرتا ہے. تو بات یہ کہ جب وہ صوبے خراب ہو جاتے ہیں, اکنامکلی تباہ ہو جاتے ہیں, ہر روز وہاں ایک خبر آیا کرتی تھی کہ ہر روز وہاں پہ خون بہ رہا ہے, ہر روز وہاں پہ خبر آتی تھی کہ بازار اجڑ گئے ہیں, ہر روز وہاں پہ ہوتی تھی کہ بم پھٹا ہے. اس کا ایفیکٹ کس کو آتا تھا؟ اکنامکلی کون تباہ ہوا, انفراسٹرکچر کس کا تباہ ہوا, اس کے بدلے میں صوبے کو کیا ملا؟ دیکھیے ہم یہاں سب بیٹھے ہیں, ہمارا وجود اس ملک کی وجہ سے ہے. ہم جو قائم ہیں اس ملک کی وجہ سے قائم ہیں, پاکستان فرسٹ. لیکن ساتھ ساتھ جب یہ ایک انسٹنس کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ اس کی غلطی کی وجہ سے آگے ہو گیا, here is where I disagree. دیکھیے بات ایسی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ 35-40 سال کی پالیسیز کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں. اگر کھل کے بات کرنی ہے تو کھل کے یہاں بات کی جائے کہ کوئی چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے کوئی پارٹی ہے, یا چاہے کوئی انفرادی شخصیت ہے, وہ اس میں ناراضگی نہ لے. بات یہ ہے کہ جی 35 سال سے ہمیں جو بتایا گیا, خاص طور پہ دیکھا یہ جانا چاہیے. فلک ناز صاحب ان کو ذرا سننے دیں, ڈار صاحب کے لیے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ کبھی ان کو طالبان کہا جا رہا ہے, کبھی مجاہدین کہا جا رہا ہے. ہمیں تو جو کہا جاتا ہے ہم وہی ان کو کہہ دیتے ہیں. ہمیں تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے مہمان ہیں, یہ ریفیوجیز ہیں. کیا پالیسی بنی تھی, کیوں بنی تھی, ان کو بارڈر پہ کیوں نہیں رکھا گیا تھا, ان کو شہروں میں کیوں بلایا گیا تھا, پھر ان کو واپس کیوں نہیں بھجوایا گیا تھا, پھر یہ خالی ایک صوبے یا دو صوبے میں کیوں تھے, یہ سارے پاکستان میں کیوں نہیں آئے تھے. اور بات یہ ہے کہ جب یہ خرابی آتی ہے سب سے زیادہ برنٹ کون فیس کرتا ہے؟ خیبر پختونخوا کرتا ہے جو اس وقت NWFP تھا, اور بلوچستان کرتا ہے. تو بات یہ کہ جب وہ صوبے خراب ہو جاتے ہیں, اکنامکلی تباہ ہو جاتے ہیں, ہر روز وہاں ایک خبر آیا کرتی تھی کہ ہر روز وہاں پہ خون بہ رہا ہے, ہر روز وہاں پہ خبر آتی تھی کہ بازار اجڑ گئے ہیں, ہر روز وہاں پہ ہوتی تھی کہ بم پھٹا ہے. اس کا ایفیکٹ کس کو آتا تھا؟ اکنامکلی کون تباہ ہوا, انفراسٹرکچر کس کا تباہ ہوا, اس کے بدلے میں صوبے کو کیا ملا؟ یہ بہت ساری باتیں ہیں, یہ بہت ساری باتیں ہیں جو کہ اگر کی جائیں تو پھر کھل کے کی جائیں, بے شک ان کیمرہ کی جائیں, لیکن کھل کے کی جائیں. بات یہ جی دیکھیے ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ جو ایفیکٹ آتا ہے, خاص طور پہ ہمارے جو ٹرائبل ایریاز تھے جس میں ڈسلوجنگ ہوئی, کس طریقے سے ڈسلوجنگ ہوتی ہے, کس طریقے سے وہاں لوگوں اپنے گھر سے اجڑ کے IDPs بن جاتے ہیں, پھر ان کو کس طریقے سے ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. یعنی میں کہنا چاہتا ہوں اس میں کہ اس میں ایک وقت کو, ایک کسی جرنیل کو, ایک کسی کپ آف ٹی کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے. یہ کنٹینیوس یا ہمارے پالیسیز کا فیلئر ہے یا ہمارے کوالٹیز کی سوچ کا فقدان ہے جس کی وجہ سے ہم آج اس نتیجے پہ پہنچے ہیں. ہاں اب بھی وقت ہے کہ ہم اس میں بیٹھیں, مختلف طبقات کے لوگ جو ہیں, مولانا صاحب نے کہا ٹھیک کہا, NP ہے, ہم لوگ ہیں, باقی ہیں, سب پاکستان کی بات کرنا چاہتے ہیں, امن چاہتے ہیں, اور امن جو ہے غیرت سے چاہتے ہیں. امن جو ہے یہ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی بغیرتی سے امر چاہتے ہیں. ہم غیرتی قوم ہے, غیرت کے نام پہ انشاءاللہ لڑیں گے, لیکن پالیسیز وہ دی جائیں جو کہ ایک انڈیویجول اور ایک پارٹی کی وجہ سے.